ہاں بھائی، آج پڑھیں گے ہم کہ جو لوگ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ حتیٰ کہ اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اپنے بھائی سے تو وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسری روایت ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے تو گویا کہ اس نے اس کا خون کر لیا، اس کو قتل کر لیا۔ اتنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ہر پیر اور جمعرات، یعنی ہفتے کے اندر جو ہے پیر اور جمعرات والے دن فرشتے آتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس، لوگوں کے اعمال نامے جو ہے اللہ رب العالمین کو دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین 2 بندوں کے اعمال نامے قبول نہیں کرتا، تو ان میں سے ایک وہ شخص جو مشرک ہے، ایک وہ شخص جو آپس میں ناراض ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے لے جاؤ ان کے اعمال نامے میرے پاس پیش نہ کرو، بلکہ یہ جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیتے تب تک ان کے اعمال نامے میرے ہاں پیش نہ کریں۔ تو کتنی خطرناک بات ہے کہ ایسے بندوں کے جو آپس میں ناراض ہیں، جو حسد بغض رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی نیکیاں بھی قبول نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ذکر اذکار قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے میرے پاس اعمال نامے ہی پیش نہ کرو جو آپس میں ناراض ہیں۔ اس کے بارے میں روایتیں دیکھ لیں، صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للرجل، آدمی کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے، یحجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، یلتقیانی، وہ آپس میں ملتے ہیں، فیورث ھذا ویورث ھذا، وہ اس سے منہ پھیرتا ہے، وہ اس سے منہ پھیرتا ہے، وخیرھم الذی یبدؤ بالسلام، لیکن ان میں سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کے اندر ابتدا کرتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، جھوٹے گمان سے، برے گمان سے بچو، کیونکہ برا گمان جو ہے وہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ کسی کے شخص کے بارے میں برا گمان بٹھا لینا بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے، سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم یقین کر لیتے ہیں، تو اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا برے گمانوں کے اندر اپنے ذہنوں کے اندر نہ بٹھاؤ۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ایب چینی اور جاسوسی نہ کیا کرو، ولا تناجسوا، اور نہ بولی بڑھایا کرو۔ تناجش کہتے ہیں کہ بھائی بولی بڑھانا، کہ دھوکے بازی کے لیے وہ شخص کیا کرتا ہے، اپنے بندے بٹھا دیتا ہے، اپنے بندے اس چیز کو بیچنے کے لیے بٹھا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ خریدنے والے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی قیمت وہ اپنے بندوں کے ذریعے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تناجشو، کے دھوکے بازی، اپنے بھائیوں کے ساتھ بولی نہ بڑھایا کرو، قیمت نہ بڑھایا کرو دھوکے بازی کر کے۔ ولا تحاسدوا، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، ولا تباغضوا، نہ بغض رکھو، ولا تدابروا، نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو۔ ولا تنافسوا، یعنی حسد کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو۔ تو یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتح ابواب الجنت، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر والے دن اور جمعرات والے دن، فیغفر لکل عبد، ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے مگر لا یشرک، مگر اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ اور وہ شخص جو آپس میں ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کہتا ہے جو آپس میں ناراض ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فیقال، کہا جاتا ہے انظروا، تم ان کو مہلت دو، ہذین حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لے، پھر ان کا نامہ عمل ہم قبول کریں گے یا ان کا حساب کتاب دیکھیں گے۔ جب تک یہ آپس میں ناراض ہیں تب تک ان کا حساب کتاب بھی ہم نہیں دیکھیں گے، نہ چیک کریں گے۔